کراچی سے 10 سالہ سفیان اپنی والدہ کے ساتھ اپنے نانا سے ملنے اور اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے مانسہرہ جاتا ہے۔ اس کی والدہ کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ننھے سفیان کو لے کر جب اپنے والد کے گھر، اس کے نانا کے گھر پہنچے گی تو وہاں پر ایک قیامت ان کا انتظار کر رہی ہے، ایسی قیامت جس کو سن کر آپ بھی لرز جائیں گے، دہل جائیں گے اور بچوں کی مائیں خوفزدہ ہو جائیں گی۔ ہر روز ہم ایسے واقعات رپورٹ کرتے ہیں، دل اتنا خوفزدہ ہے کہ یہ دل کھول کر آپ کو نہیں دکھایا جا سکتا کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ یہاں پر ہر دن ایک نئی چیز سامنے آتی ہے اور پہلے سے زیادہ بدتر سامنے آتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں اس کے بعد اس سے برا کچھ نہیں ہوگا، اور اگلے دن اس سے ہی برا کچھ ہو جاتا ہے۔ دل تھام کے آج کی یہ رپورٹ دیکھیے گا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں، جو مانسہرہ میں ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا، اس نے بھی بہت سے سوالات چھوڑ دیے ہیں۔ یہ 10 سالہ ابو سفیان وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور جیسے بچے باہر کھیلتے ہیں محلے کے بچوں کے ساتھ، ویسے یہ بچہ بھی باہر جاتا ہے۔ ایک روز یہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ اماں میں ذرا کچھ چیزیں دیکھنے کے لیے باہر جا رہا ہوں، کھیلنے کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ ماں اجازت دے دیتی ہے، جیسے عمومی طور پر مائیں کہتی ہیں کہ بچوں کی چھٹیاں ہیں وہ باہر چلا جائے، لیکن بچہ واپس نہیں آتا۔ اگلا دن ہو جاتا ہے، محلے والے تلاش کرتے ہیں، ارد گرد کے لوگ ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں، پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے، لیکن ابو سفیان نہیں ملتا۔ ان کے گھر کے قریب ایک شہری رہتا ہے جس کا نام نجیب اللہ، جو بہت عرصے سے اسی علاقے میں رہ رہا تھا، افغانستان سے ہجرت کر کے یہاں آنے والا، اور لوگوں کی نظر میں بڑا بھلا شخص نظر آتا تھا، باقاعدگی سے نماز پڑھنے جاتا تھا، محلے والوں کے ساتھ بڑا اچھا اس کا تعلق قائم ہو گیا تھا، اور یہ شک جاتا ہے پولیس کو کہ یہ کہیں اس میں ملوث ہے۔ وہ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور پھر بچے کی باڈی جس حالت میں ایک قریبی نالے سے ملتی ہے، وہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس بتانے کے لیے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی رپورٹ کرنی پڑتی ہیں۔ اس بچے کا صرف جسم ملتا ہے، اس کا ملتا ہے، اس کا سر نہیں ہوتا۔ اس کی والدہ تو صدمے سے بحال، وہ اس بچے کو اس حالت میں دیکھتی ہیں جس میں کوئی پہچان بھی نہ سکے، باڈی پہ کٹس بھی ہیں اور کچھ باڈی پہ نشانات بھی ایسے ہیں کہ جو اور بہت سے سوالیہ نشانات چھوڑتے ہیں۔ بہرحال سوچا جاتا ہے کہ اس کی تدفین کی جائے، پھر سوچا جاتا ہے کہ سر مل جائے گا تو ایک ساتھ تدفین کی جائے گی، پھر ایک قریبی ایک جگہ سے اس کا سر بھی مل جاتا ہے، بچے کی تدفین ہو جاتی ہے۔ اب یہ سوچا جاتا ہے کہ تحقیق اور تفتیش آگے بڑھائی جائے گی، اہل محلہ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا کسی سے دشمنی تھی، ننھے بچے کی کس سے دشمنی ہو سکتی ہے، یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس خاندان کی کسی اور خاندان سے دشمنی تھی، یہ جو کچھ ہوا شاید یہ کسی دشمنی کا ساخشانہ تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی پر شک بھی نہیں ہے، ایسا کچھ ہوا بھی نہیں ہے۔ ادھر یہ جو نجیب اللہ نامی شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کو مبینہ پولیس مقابلے میں ڈالا گیا ہے۔ لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، یہ شخص جہنم واصل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اگر پولیس نے بھی جو کچھ بھی ہوا، جعلی پولیس مقابلہ تھا یا اصلی پولیس مقابلہ تھا، یہ ٹھیک ہوا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ ایک واحد شخص تھا جس نے یہ سب کچھ کیا، یا اس کے پیچھے کوئی اور لوگ ملوث ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچے کی باڈی پر نشانات تھے، سینے سے لے کر ناف تک اس کا سینہ چیر ڈالا گیا تھا، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ کچھ ایسے گروہ ہیں جو بچوں کے اعضاء یا انسانی اعضاء کی تجارت کا کام کرتے ہیں، ان کا یہ کام لگتا ہے۔ کیا واقعی یہ نجیب اللہ اس کے پیچھے تھا؟ کیونکہ کچھ رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ اس نے اقبال جرم کر لیا تھا، کچھ کا یہ کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا، وہ اس کے پر جو یہ قتل کی بات کی جا رہی تھی وہ اس کو الزام قرار دے رہا تھا اور اس سے منع کر دیا تھا میں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر راتوں رات ایک کہانی بدلتی ہے اور پھر یہ خبر آتی ہے کہ یہ شخص اس دنیا میں نہیں رہا ہے، پولیس مقابلے میں یہ مارا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جب دشمنی نہیں ہے، جب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، جب اس گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور بڑے عرصے سے یہ نجیب اللہ وہاں پر رہائش پذیر ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہو گیا؟ اس سے پوچھ گچھ تو کی جاتی، اس سے جو انویسٹیگیشن کی جاتی، اس کو سامنے تو لایا جاتا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں عدالتوں کے ذریعے سے انصاف بڑی دیر سے ملتا ہے اور بہت سے واقعات میں نہیں بھی ملتا، عوام کا غم و غصہ اپنی جگہ ہوتا ہے۔ یہ جو ننھا بچہ چلا گیا، اس کی جو تکلیف اس وقت ہم سب محسوس کر رہے ہیں، اس کی ماں سے زیادہ نہیں ہے جس نے اپنا ننھا معصوم بچہ کھو دیا ہے، اور والد جو کہ کراچی میں موجود
موجود تھے وہ غم سے نڈھال ہیں کہ ان کا بچہ اب کبھی پلٹ کر واپس نہیں آ سکے گا۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایسے بہت سے کیسز رپورٹ ہوتے رہے ہیں جہاں پر بچے گم ہوتے ہیں اور بچے نہیں ملتے۔ یہاں پر یہ بچہ مل گیا اور قریبی نالے سے ہی مل گیا، پھر ایک اور جگہ سے اس کی کچھ لباس کے ٹکڑے ملے، چپل بچے کی ملی، پھر اس کا سر بھی ملا۔ تو یہ بہت شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے کہ کیا یہ نجیب اللہ تھا، اگر تھا تو کیا یہ اکیلا تھا، اکیلا نہیں تھا تو اس کے ساتھ کون لوگ تھے؟ اور ایک طرف لوگ یہ تاثر بھی قائم کر رہے ہیں کہ شاید اس کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی جو گروہ اس کے پیچھے اس کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے اور نجیب اللہ کو ایک جیسے کہتے ہیں بلی کا بکرا بنا کر پیش کر دیا گیا ہے، کیونکہ پے در پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ایسی ایسی گھناؤنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ شک بجا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بھی یہی سوالات ہیں کہ نجیب اللہ کو گرفتار کیا گیا تھا، اس نے اقبال جرم کر لیا تھا، اس کو پیش کیا جاتا، اس سے تفتیش کی جاتی، کیونکہ ایک اکیلا شخص یہ کام نہیں کر سکتا، یہ یقیناً کسی گروہ کا کام ہے، تو حقائق سامنے لائے جاتے، اس گروہ تک پہنچا جاتا، ایک دم سے اس کا انکار کر دینا، اس کا چلے جانا اس دنیا سے، یہ باب تو ختم ہو گیا۔ لوگوں کو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ ابو سفیان کی جان چلی گئی اور اس کی روح کو انصاف مل گیا، اس کی ماں کو شاید صبر آ جائے کہ جس نے یہ سب کچھ کیا تھا، اس نے اقبال جرم کر لیا، وہ بھی جہنم واصل ہو گیا۔ لیکن کچھ تو ہے جس کی پردہ پوشی کی جا رہی ہے، کچھ تو ہے جو اتنی جلدی 24 گھنٹے کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ داد و تحسین نہیں دی جا سکتی جب تک اس کو ڈگ آؤٹ نہیں کیا جائے، اس کی جڑوں تک نہ پہنچا جائے۔ یہ جو گروہ اس وقت سرگرم نظر آ رہے ہیں، بچے گمنے کی جو شکایات سامنے آ رہی ہیں، کبھی اسلام آباد سے بچہ چلا جاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ سال بھی ایسے واقعات سامنے، کراچی سے بچے غائب ہو رہے ہیں، یہ مانسہرہ کا واقعہ ہے جہاں پہ یہ بچے کی باڈی ہمیں ملی ہے۔ اب اس کو بار بار میں یہ کہتی ہوں کہ وفاقی سطح پر انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے، اب پولیس کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ ایسا کیا ہوا تھا، انکاؤنٹر کیسے کیا گیا، وہ بھاگا کیسے، بھاگنے میں کامیاب کیسے ہو گیا، کس جگہ پر آپ نے اس کو جہنم واصل کیا، یہ ساری چیزیں جواب طلب ہیں۔ یہ سارے سوالات ہم اس وقت میڈیا کے سامنے اٹھا رہے ہیں۔ ہم بعض اوقات جذباتی ہو کر یہ باتیں کر دیتے ہیں کہ اچھا ہوا، ان کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن کبھی کبھی جو نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کے حقائق اور زیادہ بھیانک ہوتے ہیں۔ اور جس طرح سے ہمارے پاکستان میں، ہمارے پیارے ملک میں مافیا سرگرم ہیں اور بہت سے مافیاز ہیں، ایک نہیں ہے، ان کی چین ہے جو صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر کام کرتی ہے، اس میں چاہے نشاور ادویات کیوں نہ ہو، چاہے انسانی سمگلنگ کیوں نہ ہو، چاہے انسانی اعضاء کی خرید و فروخت کیا نہ ہو، یا زندہ بچوں کو یہاں سے وہاں لے جانے کا معاملہ کیوں نہ ہو، ایسے واقعات آتے ہیں، دب جاتے ہیں، فائل بند ہو جاتی ہے، کیس ختم ہو جاتا ہے، حقائق سامنے نہیں آتے۔ اور پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے میں حکومت سے یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ خدارہ ایسے کیسز کو انویسٹیگیٹ کریں، ان کو بند نہ کر دیں، ان کی فائل کو کلوز نہ کر دیں۔ ابو سفیان تو اس دنیا سے چلا گیا اور جس انداز سے گیا بہت ہی تکلیف دہ ہے، اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے، وہ تو 10 سال کا ننھا معصوم بچہ تھا، وہ تو فرشتہ تھا، اس کے ماں باپ کے لیے کتنی تکلیف ہوگی۔ اور ایسے واقعات کو انویسٹیگیٹ کر کے اصل حقائق سامنے لائے جائیں، اس طرح کے اعمال نہ کیے جائیں کہ مافیاز کو بچایا جائے، کیونکہ آپ کی گردن تک بھی کل کو ہاتھ پہنچیں گے اور کچھ اور نہیں تو رب کی لاٹھی آپ پر پڑے گی، جو کہ بڑی بے آواز ہوتی ہے، جو پڑتی ہے پھر کچھ انسان کو سمجھ نہیں آتا، ہوش نہیں آتی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مزید تفصیلات آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ جیسے ہی مجھ تک پہنچیں گی۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی بشرط زندگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔